بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس کے قانونی نظام سے متعلق ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ مدارس کا رجسٹریشن کروانا آخر کیوں ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ٹرسٹ بنایا جائے، اس کے تحت ہی میں مدرسہ چلایا جائے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہر سال اپنا ITR فائل کروایا جائے۔ یہ کیوں لازمی ہے کہ اپنی آمد و صرف کا سارا حساب و کتاب حکومت کے سامنے رکھا جائے۔ اسی سوال کا جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک صاحب تھے جو رفاہی فلاحی کام کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ محلے میں، علاقے میں کچھ افراد ایسے ہیں جو مستحق ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، جو اپنی تعلیم کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ صاحب بھی خود اپنی ساری مصروفیتوں سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے ذکر کیا کہ رفاہی فلاحی کام کیا جائے، ان پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے۔ اب ان کے کچھ دوست ایسے تھے جو سرکاری ملازم تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنا کاروبار کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو پرائیویٹ کہیں پر نوکری کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی تنخواہوں میں سے، اپنے کاروبار میں سے کچھ پیسہ ان کو دینا شروع کیا۔ اب چونکہ آسانی کا معاملہ ہے اور پھر آن لائن ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آنے لگا۔ اب انہوں نے گھر تلاش کیے اور پیسہ ان گھروں تک یہ پہنچانے لگے۔ رفتہ رفتہ کام بڑھا تو سال بھر کی 8-10 لاکھ روپے، یہ مہینے کے سمجھ لیجئے کہ 80,000 روپے، 1 لاکھ روپے کے قریب کچھ گھروں کی کفالت کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آنے لگے۔ یہ خود بھی اپنا کاروبار کرتے تھے، یہ خود بھی اپنی نوکری کرتے تھے۔ ان کی آمدنی 40-50 ہزار روپے کے قریب، یعنی سال بھر کے 5-6 لاکھ روپے یہ کماتے تھے۔ اب کل ملا کر ان کے اکاؤنٹ میں ایک سال میں تقریباً 15 لاکھ روپے آنے لگے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ یہ جو 10 لاکھ روپے ان کے پاس تعاون کی شکل میں آتے ہیں، وہ کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ تعاون کے پیسے ہیں۔ تو یہاں پر آتا ہے انکم ٹیکس کا سیکشن 69A، جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، جس کے تحت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کسی کی ملکیت میں کچھ بھی پیسہ پایا جائے اور وہ اس کا واضح سورس نہ بتا سکے، وہ اس کی ہی ملکیت اور اس کی آمدنی تصور کی جائے گی اور اسی حساب سے اس پر ٹیکس لگے گا۔ یعنی ان پر اپنی آمدنی کے 5-6 لاکھ کا ٹیکس نہیں لگے گا، بلکہ مکمل 15 لاکھ کا ٹیکس لگے گا، کیونکہ انہوں نے ایک تو تعاون لیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ثابت بھی کر دیں کہ میں نے تعاون کی شکل میں پیسے لیے ہیں، لیکن یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مستحق افراد تک یہ پیسے پہنچائے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئے تو پیسے تھے ان کے پاس 10 لاکھ روپے تعاون کی شکل میں، لیکن انہوں نے 3 لاکھ تقسیم کیے اور 7 لاکھ اپنے پاس بھی رکھ لیے۔ شفافیت باقی نہ رہی، ٹریل باقی نہ رہا، جہاں پر سورس ہے اور جہاں پر پہنچانا ہے، تعاون کرنے والوں سے استفادہ کنندگان تک جو ایک لنک ہونی چاہیے، جو چین ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ خیر، یہ تو ایک میں نے مثال ذکر کی ہے، 15 لاکھ روپے کی چھوٹی مثال میں نے سامنے رکھی ہے۔ مدارس کا نظام ماشاءاللہ سے 30 لاکھ، 40 لاکھ، کچھ مدارس 80 لاکھ، 1 کروڑ تک، بلکہ اس سے زیادہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن آمد و صرف کا حساب صاف نہ ہونے کی وجہ سے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اگر رہا ہے تعاون کے نام پر، تو پھر کیا یہ مستحق افراد تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو رجسٹریشن سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رجسٹریشن سے آپ کو 2 بنیادی فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک بنیادی فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ پیسہ بالراست آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ٹرسٹ کے ذریعے بنائے گئے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ استفادہ کنندگان کے اکاؤنٹ تک بالراست آپ وہ رقم پہنچا سکتے ہیں۔ ان 2 فائدوں کے علاوہ تیسرا سب سے بڑا فائدہ کہ ٹرسٹ ہو یا سوسائٹی، 12A سیکشن کے تحت میں اپنے ٹرسٹ کا، اپنے ادارے کا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ سیکشن 12A میں اگر آپ اپنے ٹرسٹ کا، ادارے کا رجسٹریشن کرواتے ہیں، تو چاہے آپ کے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ایک سال میں 1 کروڑ کی رقم کیوں نہ آئے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ 100 کروڑ کی رقم کیوں نہ آئے، ٹرسٹ کی آمدنی پر 1 پیسے کا ٹیکس بھی نہیں لگتا ہے۔ تو یہ فائدے آپ کو رجسٹریشن سے حاصل ہوں گے۔ یعنی تو میں نے 2-3 فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ قانونی نظام کی پیروی اور پابندی کرنے پر انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ بھی رہ جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض حضرات آج بھی ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے، بلکہ دوسروں کو یہ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ تم نے اپنے ادارے کا رجسٹریشن کروا لیا اور ایک مرتبہ تم حکومت کے اس بنائے گئے جال میں پڑ گئے تو اس جھنجھٹ سے تم نکل ہی نہیں سکتے،
اور نہ ہی ان قوانین کی پابجائی اور عملداری تم کر سکتے ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ نہ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کرواؤ، نہ اکاؤنٹ کھلواؤ، نہ کہیں 12A کا رجسٹریشن لو، نہ ITR فائل کراؤ، نہ حکومت کو حساب و کتاب بتاؤ، تاکہ یہ سارے جھنجھٹ ہی تمہیں پالنے نہ پڑے۔ جھنجھٹ کس چیز میں نہیں ہے؟ بنیادی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اپنے بچوں کو ہم اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اسکول میں داخلہ کروایا جائے، فیس بنی جائے، ان کی یونیفارم کا انتظام کیا جائے، پروجیکٹس اور اسائنمنٹس کے نام پر کچھ اور پیسے خرچ کیے جائیں، بچے کی تعلیمی قابلیت کمزور ہو تو وہاں پر پڑھانے والوں سے رابطہ کیا جائے۔ بہت سارے معاملات تو وہاں پر بھی ہیں۔ خود بچوں کی اسکول کے آنے جانے کا معاملہ ہے، لیکن وہ سارے جھنجھٹ ہم اٹھاتے بھی ہیں اور حسن و خوبی سے انجام تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ تو مدارس سے ہٹ کر بات تھی۔ کچھ مدارس کے داخلی نظام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ CCTV ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا آج کل بہت سارے مدارس میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا وہ جھنجھٹ سے خالی نہیں ہے؟ اس کے لیے وائرنگ کا انتظام کیا جائے، DVR لگایا جائے، کیمرے لگائے جائیں، اسکرین لگائی جائے، انٹرنیٹ کا انتظام کیا جائے، تاکہ کہیں سے بھی مشاہدہ کیا جا سکے اپنے مدرسے کے داخلی اور خارجی حصوں کا۔ جھنجھٹ تو وہاں پر بھی ہے، ہر 2-3 مہینے میں انٹرنیٹ کا ریچارج کروانا ہے، سال میں 1 مرتبہ ہی صحیح، لیکن کام تو وہاں پر بھی لگتا ہے۔ خود ہمارے مدرسوں کی تعمیرات ہیں، تعمیرات اپنی جگہ پر ضروری اور لازمی ہیں، ان کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن کتنے جھنجھٹ اس میں پالنے پڑتے ہیں۔ تعمیری کام میں ہر کام کرنے والا اپنے نخرے دکھاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وقت پر نہیں آتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، مصیبت بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ تعمیرات ہمارے مدارس کی ہیں۔ مدرسے کا سالانہ جلسہ کیا جاتا ہے، اس جلسے کے پیچھے کتنی زیادہ مشکلات ہم اٹھاتے ہیں۔ مہمان کی آمد کا اہتمام کیا جائے، ان کی تاریخیں اور ہمارے جلسے کی تاریخوں کا موازنہ کیا جائے، ان کو ملایا جائے، شرکاء کے لیے کھانے کا نظم کیا جائے، بہترین جلسے گاہ کا نظم کیا جائے، راستوں کو دیکھا جائے کہ کہیں راستہ ایسا تو نہیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، پھر اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شرکاء جلسے میں وقت پر موجود رہیں، اور ان ساری چیزوں پر لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، جو اپنی جگہ پر فائدے سے خالی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا میں انکار بھی نہیں کر رہا۔ تو جھنجھٹ ہم صرف پالتے نہیں ہیں، بلکہ اچھی طریقے سے اس کو انجام تک بھی پہنچاتے ہیں۔ مدارس کا قانونی نظام بھی وقت کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ اس پر عمل آوری کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اپنے مدارس میں اس کو نافذ کیا جائے۔ چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آگ جب پھیلنے لگتی ہے تو لوگ آگ بجھانے کے آلات اور آگ بجھانے کے ذرائع اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مدارس کا داخلی نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ کل کے دن خدا نخواستہ مدرسوں کے خلاف کوئی آگ لگے تو ہمارے پاس بجھانے کے آلات کے بجائے اور آگ کو بڑھانے والے آلات اور آگ کو بڑھانے والے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ کہیں پر مدارس کا حساب و کتاب صاف نہیں، کہیں مدارس حکومت کی قوانین کے مطابق تعمیر شدہ نہیں، کہیں ہاسٹل کا نظام NCPCR کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اشاعت کے مرکز ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے مجھ کو اور آپ کو رکھا ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ بہت بڑے اثاثے ہیں جو اللہ نہ کرے ہمارے ہی ہاتھ سے ضائع ہو جائیں۔ مدارس سے متعلق کچھ باتیں آپ کو پوچھنی ہیں، بلا تکلف آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہم نے ہماری آفس کا ای میل ایڈریس بھی دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ براست رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدارس کے رجسٹریشن کی ضرورت پر یہ ایک ویڈیو بنایا گیا ہے، کچھ اور ویڈیوز بھی اس کے متعلق آتے رہیں گے، اور اس چینل کے ذریعے آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔